بھارتی تہذیب ہندوستان کی شان، بھارت کی کلچر کا سفر۔ السلام علیکم، خوش آمدید دوستو۔ ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو آور چینل اسلام۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کر جا رہے ہیں۔ آج بھارت کی تہذیب، سنسکرتی اور روایات کے سفر پر نکلیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بھارتی کرنسی کو بھارتی انڈین روپیز کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستانی روپے سے 3 روپے آگے ہے، یعنی کہ بھارت بھی پاکستان سے ترقی میں آگے نکل چکا ہے۔ بھارتی اتہاس، ہمارا سفر بھارتی تہذیب سے شروع ہوگا۔ اس کا سفر کا پہلا حصہ ہوگا بھارتی اتہاس۔ بھارت کی رچ ہسٹری کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بھارت کی سرزمین اپنے اوپر بہت ساری قوموں کو اپنے اوپر راج کروا چکی ہے۔ مغل سامراجیہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں مغل مسلمان بادشاہوں نے اس پر حکومت کی، لیکن پھر وہاں آ گئے برٹش راج، اور بالآخر 1947 کو جو ہے بھارت کو آزادی مل گئی۔ بھارتی کھانا اپنے ہی دنیا میں ایک الگ رنگ رکھتا ہے۔ یہاں کے کھانے ایک سواد، خوشبو اور مزہ ہے جو کسی اور میں نہیں ملتا۔ چاہیے ایک سفر پر نکلیں تو بھارتی کھانا کھانا نہ بھولیں۔ بریانی، راجما چاول اور بہت کچھ، مٹھائی، ڈیزرٹ اور چائے کی چسکی۔ بھارت کی سڑکوں پر ملنے والا اسٹریٹ فوڈ جیسے کہ گول گپا، پانی پوری، چاٹ اور سموسے کو چکھ کر آپ کا منہ پانی آ جائے گا۔ ہر گھر کا رسوئی ایک خزانہ ہے۔ یہاں پر بننے والا دال، سبزی اور روٹی سے لے کر بریانی، ڈوسا اور بٹر چکن تک سب کچھ ملتا ہے۔ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پر دھرموں کا عمل ہوتا ہے، اور یہاں پر وبھن دھرموں کی انیک پراچین پرمپرائیں ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کچھ خاص باتیں۔ بھارت میں سب سے پراچین دھرم ہندو دھرم ہے۔ اس میں برہمن، شاتریہ، ویشیہ اور شودرا ورنوں کا یوشتا ہے، اور مشق پراتی کے لیے دھرما، یوگ، کرما کے مرد کو مانا جاتا ہے۔ ہندو دھرم کی پرمپرا میں رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا اور ویدس جیسے گرانتیں ہیں۔ اسلام بھارت میں آنے والا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اسلام میں ایک بھگوان یعنی اللہ کا وشواس ہے، اور قرآن ان کی سب سے پوتر کتاب ہے۔ مسلمانوں کا وشواس ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ بھارت میں مغل سامراجیہ کے سمے اسلام نے اپنی سنسکرتی کو بہت پربھاوت کیا۔ سکھ دھرم پنجاب سے نکلا ایک دھرم ہے، اور یہ بھارت کا تیسرا بڑا دھرم ہے، جس کا پرتھم گرو نانک دیو تھے۔ سکھوں کا مول ادیشیہ اکل پرماتما کی عبادت کرنا ہے، اور سچائی اور انسانیت کی رکشا کرنا ہے۔ گولڈن ٹیمپل امرتسر سکھوں کا سب سے بڑا ستل ہے۔ یہاں پہ سکھ اپنے روٹین کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ صرف گرو نانک کو مانتے ہیں۔ کرسچینٹی بھارت میں ایک پراچین دھرم ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بائبل پہ یقین کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور یہ عبادت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور بی بی مریم کی کرتے ہیں۔ اس کے گرجا گھر زیادہ تر گوا اور کیرالہ میں موجود ہیں۔ بدھزم گوتم بدھ
کے ماننے والے ہیں۔ ان کا مول ادیشیہ دکھ سے مکتی اور نروانا پراپتی ہے۔ یہ گوتم بدھ کو ماننے والے ہیں اور یہ بہت ہی کم بھارت میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بھارت میں اور بھی دھرم موجود ہے، جس میں جیسے کہ سکھزم، پارسی دھرم، بہال فاتح اور ٹرائبل دھرم موجود ہیں، جن کی الگ الگ مہارتا اور سنسکرتی ہے۔ تو بھارت میں آپ کو دنیا کے سب سے زیادہ مذہب دیکھنے کو ملیں گے۔ بھارت میں ہر تہوار کو بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، چاہے وہ ان کی ہولی ہو، دیوالی ہو، یا ان کا کروا چوتھ ہو، یا پھر مسلمانوں کی عید ہو، اور اس کے علاوہ وہ لوگ انگریزوں کی کرسمس کو اور اس کے ساتھ ساتھ سکھوں کے بھی تہوار کو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ بھارت میں میوزک کو عبادت مانا جاتا ہے، تو اسی لیے اس ملک میں سب سے زیادہ سنگر آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سنگنگ جو ہے ایک عبادت کا حصہ ہے، ناچ گانا عبادت میں وہ شمار کرتے ہیں۔ دنیا کے بہترین سنگر آپ کو بھارت میں ملیں گے۔ بھارت میں میوزک کو عبادت کا درجہ اس سے دیا گیا ہے کیونکہ وہ جو ہے اپنے مندروں میں ہندو اس چیز کو کرتے ہیں، ناچ گانے کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے بھگوان ہیں وہ اس چیز سے خوش۔ بھارت کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہ ان میں محنت کش آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ بھارت میں سب سے زیادہ غربت پائی جاتی ہے۔ ان کا میڈیا تو اپنی ترقی میں بہت آگے ہے، ان کی گورنمنٹ میں بھی بہت پیسہ ہے، لیکن بھارت کی عوام سب سے زیادہ غریب عوام دنیا کی مانی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو عوام ہے وہ مالدار عوام مانی جاتی ہے۔ اب ہم بھارت کی زبانوں کی بات کریں گے۔ پنجابی اس کی سب سے بڑی زبان ہے۔ پنجابی نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بولنے والی سب سے بڑی زبان ہے، اور اس میں پنجابی کے گیت، بولیاں اور بنگڑا وغیرہ کیا جاتا ہے۔ گجراتی اس کے بعد بولنے والی زبان ہے، اور اس کے بعد جو بولنے والی زبان ہے وہ ہے ملیالم اور مراٹھی اور کناڈا اور تیلگو۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری زبانیں بھارت میں بولی جاتی ہیں، جیسے لکھنؤ میں اردو بولی جاتی ہے، ممبئی میں انگریزی اور ہندی بولی جاتی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کی بہت زیادہ ہسٹوریکل جگہیں ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آئیں گے مغل دور کے مقبرے اور مغل دور کی بلڈنگز، جیسے کہ آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ ایک مغل دور کے ایک شاہکار نمونہ ہے جس کو بنانے والی تھی سلطانہ حمیدہ۔ انڈیا میں بولنے والی اور بھی زبانوں میں جو پائی جاتی ہیں وہ ہے بنگالی، جو کہ ویسٹ بنگال اور بنگلہ دیش کی زبان ہے۔ ایک رچ بھاشا مانی جاتی ہے، اور یہ بولنے والے بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ تامل لینگویج کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو کہ یہاں کی بہت مشہور لینگویج ہے۔ یہاں کے فیمس اسپاٹ میں ایک آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آیا تھا، ہمایوں کا مقبرہ۔ بھارت میں نہ صرف گرم علاقے بلکہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کا ایک بہت ہی بہترین علاقہ کشمیر، جو کہ خوبصورتی میں جنت مانا جاتا ہے، جس پہ آج بھی بھارت اور کشمیریوں کی لڑائیاں جاری ہیں۔ جب کشمیری چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے الگ ہو جائیں، لیکن بھارتی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ بھارت کا ہی حصہ بنے رہیں۔ آپ اس خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کشمیر، کشمیر کی خوبصورت وادی، جس میں بادل ہر وقت آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ ایک جنت سے کم نظارہ نہیں ہوگا، کیونکہ کشمیر کو دنیا کی جنت مانا جاتا ہے۔
آپ جب بھارت جائیں گے تو آپ مختلف جگہوں کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ بھارت اپنی خوبصورتی میں ایک بے مثال نمونہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر دور کے بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں۔ آپ جائیں گے تو آپ بالکل بھی بور نہیں ہوں گے، کیونکہ بھارت میں کئی ایسی جگہ ہیں جو کہ دیکھنے لائق ہیں۔ بھارت کا اگر ہم کہیں تو تاج محل دنیا کا سب سے خوبصورت لینڈ مارک مانا جاتا ہے، جس کا مقابلہ آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا۔ بھارتیہ کلا اور سنسکرتی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس حصے میں آپ دیکھیں گے کہ بھارتی کلا، رنگوں کی جھلک اور سنسکرتی کے منظر۔ بھارتی سنگیت دنیا کا سب سے بہترین سنگیت مانا جاتا ہے۔ یہاں کے تہوار اور میلے رنگین مثال ہیں۔ آپ اگر ہولی کے رنگوں کو دیکھیں یا دیوالی میں پٹاخوں کو دیکھیں یا عید میں مٹھائیوں کو دیکھیں اور بڑی عید میں قربانی کو دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو رنگ ہی رنگ نظر آئے۔ بھارت ایک پرامن ملک ہے جس میں ہر مذہب کے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا بدھزم والے ہیں۔ ہر مذہب والے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو تہوار ہیں ان کو جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ بھارت میں جو درخت ہیں ان کو بھی بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی لڑکی کی کنڈلی میں کوئی دوش ہے تو اس کی شادی کسی بھی جانور سے یا درخت سے کروا دی جاتی ہے۔ بھارت میں ہر چیز کی جو ہے کنڈلی نکالی جاتی ہے ہندو دھرم میں۔ بھارت میں ایک تہوار راکھی بھی ہے، جس میں راکھی باندھی جاتی ہے۔ بہن اپنے بھائی کو یا جتنے بھی بھائی ہیں ان کو راکھی باندھتی ہے اور پوجا کرتی ہے، اور بھائی اس کے بدلے میں اپنی بہن کو تحفہ دیتے ہیں۔ بھارت میں اس کو عام کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ صرف بہن ہی بھائی کو راکھی باندھ سکتی ہے، بلکہ بھائی بھی بہن کو راکھی باندھ سکتا ہے اور بہن بہن کو بھی راکھی باندھ سکتی ہے۔ اب اس تہذیب میں تھوڑا سا بدلاؤ آ گیا ہے، پہلے جیسے تھا ویسے اب یہ نہیں رہا۔ بھارت میں گنگا جمنا کو ایک پوتر دریا مانا جاتا ہے، جس کے اندر وہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کی راکھ یا پھر جو اپنے پرانے بھگوان ہیں، اگر جن بھگوانوں کو 1 سال ہو جاتا ہے تو وہ مندر سے نکال کر اس میں ڈبا دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک شفاف اور پاک پانی ہے اور اس میں جا کر وہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک کانسیپٹ ہے جو بہت ہی یونیک کانسیپٹ ہے۔ یہ کانسیپٹ آپ کو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گا، بلکہ صرف اور صرف ہندو دھرم میں، وہ بھی بھارت میں آپ کو یہ سوچ ملے گی کہ وہ گنگا جمنا کے پانی کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں اور اصلی تمام عبادات کے لیے اس پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ جس کے گھر میں گنگا کا پانی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر میں برکتیں آ رہی ہیں۔ یہ ہندو دھرم کا کانسیپٹ ہے۔ بھارت میں غریبی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے یہاں کے جو غریب علاقوں کے لوگ ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں، وہ مزدوریاں کر کے اپنا گھر جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ بھارت میں صرف کچھ ہی شہر مالدار ہیں۔ بھارت میں ریڈ فورٹ یعنی کہ لال قلعے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ پہلے سفید تھا، لائم اسٹون سے بنا ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کا رنگ خراب ہو گیا تو برٹش گورنمنٹ نے اس کو ریڈ کلر دے دیا۔ بھارت میں جو عورتیں اور آدمی ہیں وہ ساتھ ہی مل کر عبادت کرتے ہیں اور مندر جاتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی پردہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیپ نہیں ہے۔
یہ مرد عورتیں گائے کو بھی اپنے بھگوان مانتے ہیں اور ان کو اپنی ماں مانتے ہیں اور ان کو قربانی نہیں کرتے، ان کا گوشت نہیں کھاتے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے اپنی گایوں کو جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو دوسرے ملک بیچ دیتے ہیں جہاں پہ ان کی قربانی کی جاتی ہے، لیکن یہ خود گائے کا یا بیل کا یا بھینس کا گوشت نہیں کھاتے۔ بھارت میں جو ہر گھر میں آپ کو مندر ضرور نظر آئے گا، وہ ہر چیز کے لیے اپنی آرتی اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بہن آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ ایک بہن اپنے بھائی کو راکھی باندھ رہی ہے، اور پھر بھائی کیا کرے گا؟ بھائی اپنی بہن کو بدلے میں تحفہ دے گا۔ بھارت میں جو مندر ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگ مچھلیاں پکڑ کے بھی بزنس کرتے ہیں، اور یہاں پہ باقی بھی بزنس بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کا پہلے بھی میڈیا سے بہت زیادہ پیسہ آتا ہے، اور بھارت ابھی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی یہ ڈیولپ کنٹری نہیں ہے بلکہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ بھارت کے پاس بھی نیوکلیئر ایٹم بم اب آ چکا ہے، جس سے یہ دوسرے ملکوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ بھارت میں جانوروں کو اپنے یہ لوگ جو ہندو لوگ ہیں وہ بھگوان کا درجہ دیتے ہیں۔ ان میں ان کا ایک بندر کی شکل کا جو بھگوان ہے جس کو ہنومان کہتے ہیں، یہ ہنومان کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور ہنومان سے یہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اسی لیے کچھ مندروں میں بندر بھی ان کے آتے ہیں، اور جو بندر کھا لیتے ہیں وہ یہ جھوٹا پھر کھاتے ہیں۔ بھارت کی عورتیں زیادہ تر ساڑی پہننے کی شوقین ہیں، کیونکہ یہ ان کے ایک مذہبی لباس ہے۔ جو عورت شریف ہوتی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی ہوتی ہے تو وہ ساڑی پہننے کو بہت زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ بھارت میں جس جگہ کو عبادت گاہ بنایا جاتا ہے تو وہاں پہ گھنٹیاں لگا دی جاتی ہیں، جیسے کہ مندر ہو گیا یا کوئی ایسا درخت جس کو یہ اپنے بھگوان کا درجہ دیتے ہیں تو یہ وہاں پہ گھنٹیاں لگا دیتے ہیں۔ بھارت میں خوبصورت آبشاریں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو کشمیر کے علاقوں میں ہیں، اور کشمیر ان کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کشمیر ان سے الگ ہو گیا تو بھارت بہت ہی چھوٹا ملک رہ جائے گا۔ بھارت کے لوگ کاشتکاری میں بھی بہت زیادہ آگے ہیں۔ یہاں کے گاؤں میں گندم، جوار اور مختلف قسم کے چاول، سٹا، ٹماٹر، آلو، ساری سبزیاں اگاتے ہیں، اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اپنی یہ سبزیوں کا کھانے میں استعمال کرتے ہیں جو کہ فریش ہوتی ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ باہر کی چیز یہ ہوتی ہے وہ باسی ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ اپنی کاشتکاری خود کرتے ہیں۔ بھارت میں آپ کو لوگ بہت زیادہ محنتی نظر آئیں گے اس میں، کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے تو لوگ ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور وہ محنت کش لوگ ہیں، مزدوری کر کے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں۔ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ایک دیہاتی علاقے کا منظر ہے جس میں یہ لوگ جو ہیں چاول لگا رہے ہیں۔ بھارت کے زیادہ تر بچے ان ایجوکیٹڈ ہیں، اپنی غریبی کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سک رہے، لیکن جو شہری اسکولوں کے بچے ہیں وہ تعلیم میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ بھارت کی تعلیم کو دنیا کی سب سے نمبر 1 تعلیم کہا جاتا ہے۔ یہاں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ امریکہ جیسے ملکوں میں جاب کر رہے ہیں۔ ابھی جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے یہ بھارت کی ایک ٹرین ہے جو کہ جائے گی دوسرے نیپال، بنگلہ دیش۔ یہاں پہ یہ سارے مزدور پیشہ لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کے مزدوری کرتے ہیں اور پھر واپس اپنے ملک آتے ہیں۔ بھارت میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے دوسرے ملکوں کی نسبت، اور اسی لیے یہ لوگ جو ہیں دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں اپنا گھر پالنے کے لیے۔
بھارت میں نہ صرف خوبصورتی آپ کو شہروں میں نظر آئے گی بلکہ آپ کو خوبصورت جنگلات بھی نظر آئیں گے، اور یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت پرندے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ جنگلی پرندے ہیں اور جنگلی جانور۔ یہ ایک خوبصورت آبشار ہے جو کہ کشمیر کے علاقے میں موجود ہے، اور لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے کیونکہ اس کا جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اسی لیے لوگ ایسے راستوں پہ نہیں جاتے۔ ابھی جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ ہے بھارت کا سب سے بڑا سکھوں کی عبادت گاہ جو کہ امرتسر میں موجود ہے، اور اس کا نام ہے شری ہرمندر کا جو عبادت گاہ ہے۔ یہاں پہ سکھ آ کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا سفر بھارت ملک کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز لائیں گے۔ اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔